مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، وہ مسلمان جو کل تک سمندروں کو، ہواؤں کو، چرند درند پرند کو اپنے تابع میں کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے، آج ایک چونٹے بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ جن کی شکلوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی شکلوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا؟ مدرسے کے لیے اور یہ ہمارے پروگرام کے لیے جنہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ وہ بہترین مقرر بھی ہے۔ میں جناب بڑے بھائی اور اپنے دوست جناب قاری صدام فاروقی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ وقال خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین، گرامی قدر حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا اس خالق السماوات والارض کا کہ جس نے ہم سب کو دنیا کی لغویات، خواہشات، فسادات سے چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک اعلان کرتا ہوں اور اطمینان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جن مسلمانوں نے، کملی والے کے جن مستانوں نے یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے یہاں تک آنے کی پریشانی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دیا ہے، تو میرے مولا نے ان تمام کے تمام قربانی کو قبول بھی فرمایا ہے۔
آپ کہیں گے کہ قاری صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے مولا نے ہم سب کو یہاں آنے کو، ہم سب کو یہاں جمع اور اکٹھا ہونے کو قبول فرمایا ہے؟ تو مجھے وہ بات یاد آئی، روایتوں کے اندر ہم نے پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پیغمبر ہے، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پیغمبر ہے جن کا نام کتابوں میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، بڑے جلیل القدر پیغمبر، اپنے وقت کے صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبی، خدا کے رسول، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا کہ ایک مرتبہ جنگل ہے، صحرا ہے اور ایسے گزر ہو رہا ہے، دفعتاً دل میں ایک خیال آتا ہے اور اسی وقت اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا تو نے بندوں میں کچھ وہ بنائے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں اور کچھ وہ بنائے ہیں جو غلط عمل کرتے ہیں، یعنی اے میرے مولا کچھ عمل تیرے بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں اور کچھ عمل تیرے بارگاہ میں مردود ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا مجھے یہ بتا دے کہ کون سے عمل تیرے بارگاہ میں مقبول ہوا ہے اور کون سے عمل تیرے بارگاہ میں مردود ہوا ہے، مجھے اس کی علامت اور پہچان بتا دیجئے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے، سمجھنا ہے تو یاد رکھو میں رب تمام کائنات کا پروردگار، میں رب تمام کائنات کو چلانے والا، میں رب تمام کائنات کو روزی رزق دینے والا، میں رب تمام کائنات کو دیکھنے والا، میرے ہیاں کا یہ اصول ہے، میرے ہیاں کا یہ نظام ہے، میرے ہیاں کا یہ ضابطہ ہے کہ میں بندوں کو اسی عمل کی توفیق دیتا ہوں جو عمل مجھے قبول کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ روایت میری نظروں کے سامنے سے گزری، مٹیاری کے رہنے والوں، میری ضمیر کے اندر سے آواز نکلی کہ میں یہ اعلان کروں کہ جن خداوند قدوس نے جن غلامان مصطفیٰ کو یہاں آنے کی توفیق دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ میرے مولا کو قبول کرنا تھا، اگر قبول کرنا نہ ہوتا تو قسم پیدا کرنے والے کی وہ کبھی اس عمل کی توفیق نہ دیتا۔ معزز سامعین، اللہ آپ کو اور ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کو لے کر نہیں آیا، آج میں آپ کے سامنے کسی حکایت کو لے کر نہیں آیا، آج میں آپ کے سامنے دانشور کے اقوال کو لے کر نہیں آیا، آج میں آپ کے سامنے عقل مندوں کی بات کو لے کر نہیں آیا، آج میں آپ کے سامنے محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بات کو لے کر نہیں آیا، بلکہ میں لے کر آیا ہوں تاجدار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فرمان کو، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس فقیر کا یہ ایمان ہے اور اس کے دل کا یہ عقیدہ ہے کہ کل بھی اگر یہ دنیا اور آخرت بنی ہے تو تاجدار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے فرمان پر بنی، اور قیامت تک اس کائنات کے اندر اگر کامیابی مل سکتی ہے تو تاجدار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کی روشنی ہی میں مل سکتی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس فقیر کا یہ ایمان ہے کہ اس دھرتی کے اوپر رہنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے کالا ہو یا گورا، زمین کے کسی بھی خطے کے کسی بھی حصے کا ہو بسنے والا، کوئی بھی زبان ہو بولنے والا، چاہے مرد، چاہے عورت، چاہے جوان، چاہے بڑا، پڑھا لکھا یا ہو بے پڑھا، دنیا کا کوئی بھی نسب، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر اس کی زندگی کے اندر تاجدار مدینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کا فرمان داخل ہو جائیں گے تو قسم پیدا کرنے والے کی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات محترم، ٹائم کی قلت ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔
محمد قدم بھرنے والوں، آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ جبکہ مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، وہ مسلمان جو کل تک سمندروں کو، ہواؤں کو، چرند درند پرند کو اپنے تابع میں کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ جن کی شکلوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی شکلوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا؟ وہ مسلمان جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہا سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں محتم ہو رہے؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا کرتے تھے، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں اور کیسے آ گیا؟ جب ان سوالات نے میری ذہن میں گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک آیت ڈالی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہوگا۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقہ پر تھا کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کرتا رہا ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کی فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقہ کو نہیں بھولا تھا دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگر مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جبکہ ہم مسلمانوں نے نبی کے طریقہ کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو بھولا دیا، صحابہ کرام کے اتباع کو حقیر سمجھا اور قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، تو بھلا بتلائیے کہ ہم ذلت کے گہرے گار میں نہیں تو اور کہاں جائیں گے؟ ہم ذلیل نہیں تو پھر اور کیا ہوں گے؟ غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے بات کہ آج جتنی بھی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسومات و بدعات آج پھیل رہی ہے، آج پیدا ہو گئی ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اعراض کرنے اور قرآن و حدیث کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر پریشان ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اگر مقروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا۔ مسلمان پر دوسری قوم اگر مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمان پر حالات حاضرہ بم میزائل اور گولیوں کو نشانہ بنایا گیا تو نبی کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمان وہ نہیں جسے حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے، کہ مختصر زندگی بہت کام ہے، صبح روشن تیری منتظر شام ہے، اور تو نبی کی طرز پر گزارے اگر زندگی کا ہر ایک پہلو انعام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔